اور عثمان بن مظعون رضی اللہ، ان کا نام بھی بہت زیادہ نہیں لیا جاتا، یہ بھی اولین میں سے ہیں، پہلی ہجرت حبشہ بھی کی ہے۔ اور ان کا ایک بہت مشہور شاعری ادب کے اندر بہت مشہور ان کا ایک دباچہ ہے جو انہوں نے قریشیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، امیہ بن حلف، اس نے ان کے اوپر بڑا ظلم کیا، تو جب انہوں نے ہجرت حبشہ کی اس کو مخاطب ہو کے ایک قصیدہ پڑھا تھا کہ تو ایسے لوگوں کو اپنی بستی اور وادی سے نکال رہا ہے کہ جس کی وجہ سے مکہ کے شرف میں اضافہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ خیر مکہ سے پیار کرنے والے تھے، مکہ سے محبت کرنے والے تھے، جنم بھومی سے وطن سے محبت ہوتی ہے انسان جس جگہ پیدا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہہ دیا تھا، اللہ کی قسم مکہ تو مجھے بڑا محبوب ہے، اگر یہاں کے رہائشی مجھے یہاں سے نہ نکالتے میں کبھی اس کو نہ چھوڑتا، لیکن اب میں نے ہجرت کر لی ہے، اب مدینہ ہی میرا وطن ہے۔ عثمان بن مظعون کو بھی مکہ سے محبت ہی واپس آ گئے اور آ کے ولید بن مغیرہ کی پناہ لی۔ اور ولید بن مغیرہ آپ کو پتا سردار تھا، رتبے والا تھا، جاہ و جلال والا تھا، اچھی پناہ سمجھی جاتی تھی۔ جب یہ محفوظ ہو گئے نا، انہوں نے دیکھا کہ میرے ساتھی ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور میں پناہ میں ہوں، میرا بھائی مارا جا رہا ہے میں پناہ میں ہوں، میرے فلاں دوست کے اوپر اذیتوں آزمائشوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، میں پناہ میں ہوں۔ سیدھا ولید بن مغیرہ کے پاس چلے گئے، کہا اے چچا میں آپ کی پناہ کو توڑنا چاہتا ہوں، کیوں بھتیجے؟ کہیں کسی نے تیرے سے کوئی بدتمیزی کی ہے تو مجھے آگاہ کر، میں اس کو جا کے نمٹوں۔ نہیں چچا، میں دیکھتا ہوں کہ میں اکیلا ہی پناہ میں ہوں، کیونکہ میرا کنبہ ہے، کیونکہ میرا قبیلہ ہے، کیونکہ میرا خاندان ہے، مجھے آپ نے پناہ دی ہے، مجھ سے مسلمانوں کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، میں بھی یہ چاہتا ہوں میں ایک عام مسلم کی طرح بے پناہ ہو کے، یعنی آپ کی پناہ سے نکل کے اگر مکے میں میرے اندر ہمت ہوئی رہنے کی تو رہ لوں گا۔ ولید بن مغیرہ نے کہا چل پھر خانہ کعبہ، جس طرح میں نے تجھے پناہ دی تھی خانہ کعبہ کے اندر سب کے سامنے، وہاں جا کے اعلان کریں گے تیری پناہ کو ختم کرتا ہوں۔ وہاں جا کے اعلان کرتا ہے کہ میں نے آج کے بعد عثمان بن مظعون کی پناہ کو ختم کیا۔ یہ ایسا معاشرہ تھا کہ ہر وہ صحابی جس نے اسلام کو اولین طور پہ قبول کیا، سب نے آزمائشیں صحیح ہیں، سب نے تکلیفیں صحیح ہیں، سب نے مصیبتیں صحیح ہیں، اور میں اور آپ، اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے۔ آپ اس احسان کو چھوٹا سمجھتے ہیں کہ میں اور آپ پیدائشی مسلمان ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں کی گود میں ہی اسلام کی توفیق دی، اللہ کی قسم یہ بے پناہ اللہ کا احسان ہے، اس لیے ہم اس احسان اور نعمت کی قدر نہیں کرتے۔ ساری زندگی بھی گزر جائے، نہ اسلام اور دین کے لیے مال دینے کی باری آئے گی، نہ اسلام اور دین دینے کے لیے جان کی باری آئے گی۔ جان تو بڑی دور کی بات ہے، مال تو بڑی دور کی بات ہے۔ احتجاج کے لیے، اقامت دین کے لیے بھی کوئی کال دے دے گا، او جی میرا کاروبار ہے میں مصروف ہوں، احتجاج کے لیے بھی نہیں نکلتے۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے، حقوق اس طرح ملتے ہیں۔ آج تو دنیا کے اندر جو نظام ہے، اگر آپ صحیح معنوں میں احتجاج اور اپنے حقوق لینا چاہتے ہیں تو آپ کو نکلنا پڑتا ہے، آپ کو منوانا پڑتا ہے۔ حقوق مانگنے سے نہیں، چھیننے سے حاصل ہوتے ہیں۔ خیر حضرت عثمان بن مظعون خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہیں، پناہ واپس ہو گئی ہے۔ لبید بن ربیہ وہاں پہ یہ شعر پڑھا ہے، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو نے سچی بات کی، ہر چیز کو فنا ہے سوائے اللہ کے، ہر چیز باطل ہے، یہ تو نے صحیح بات کی۔ اور وہ بہت بڑا عربی شاعر تھا۔ اور اگلا جملہ جب کہا نا وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ، یعنی پہلا جملہ یہ تھا الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، اللہ کے علاوہ جتنی اشیاء ہیں، جتنی چیزیں ہیں، سب باطل ہیں، سب نے مٹ جانا ہے، سب کو کسی کو بقا نہیں ہے، کہا سبحان اللہ۔ اور جب دوسرا شعر کہا نا وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ، اور ہر نعمت ختم ہو جانے والی ہیں، عثمان بن مظعون کہنے لگے تو جھوٹ بولتا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے جنت کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، وہ کبھی زائل نہیں ہوں گی، اب تو آباد گزر جائیں گے، خرب خرب سال بیت جائیں گے، نعمت میں رتی برابر کمی نہیں ہوگی۔ لبید بن ربیہ کے ماتھے پہ شکنے پڑی، کہا قریشیوں کیا ہو گیا؟ تم تو بڑے اچھے سامنے تھے،
تم تو اپنے مہمانوں کا بڑا خیال رکھنے والے تھے، تم میں کون لوگ پیدا ہو گئے جو مہمانوں کو ذلیل کرنے والے ہیں؟ تعصب کا جملہ، تعصب کا جملہ، ہدایت نہیں پکڑی، تعصب کا جملہ انگیز کیا۔ قریشیو تمہیں کیا ہو گیا؟ تم مہمانوں کو ذلیل کرتے ہو؟ میں شاعری کر رہا ہوں دادے تحسین پانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، اور یہ مجھے کہتا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ ادھر ہی قریشی اٹھے، عثمان بن مظعون کے چہرے کو مارنا شروع کیا، اتنا مارا ایک آنکھ سے نظر آنا بند ہو گیا۔ ولید بن مغیرہ کھڑے ہو گئے، کہا بھتیجے میری پناہ میں آ جا۔ کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، دوسری آنکھ سے بھی نظر آنا بند ہو جائے گا، میں کبھی دوبارہ تیری پناہ میں نہیں آؤں گا۔ یہ صحابہ ہیں، اللہ کی قسم اتنی مار پڑی چہرے پہ، یہی وجہ ہے۔ محدثین اور مفسرین نے لکھا جب ان کا جنازہ رسول اللہ نے اٹھایا، ان کے چہرے کو دیکھ کے رسول اللہ ایسا روئے کہ رسول اللہ کے آنسوؤں سے عثمان بن مظعون کا چہرہ تر ہو گیا۔ سارے کے سارے چہرے پہ رسول اللہ کے آنسو ہیں۔ رسول اللہ کہنا شروع ہو گیا یہ سلف الصالح ہے۔ سب سے پہلے سلف الصالح کا خطاب اگر کسی صحابی کو ملا، عثمان بن مظعون کو ملا، یہ وہ پہلے ہیں۔ یہ بھی بات یاد رکھیے، لوگوں کو نہیں پتا کہ جن کو جنت البقیع میں سب سے پہلے دفن کیا گیا